ٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خطے میں جنگ کے شعلے ایک بار پھر بھڑک اٹھے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز حکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی حملوں کے رد عمل میں ایران نے خلیجی ممالک پر جوابی میزائل بھی داغ دیے ہیں۔ پاسداران انقلاب اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں واقع پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز حکم ثانی بند کر دی ہے۔ دشمن کے اڈوں کو کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرو اسپیس فورسز نے بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ متعلقہ کارگو جہاز ابنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزر رہا تھا، جسے عمان نے بغیر کسی پابندی کے کھولنے کی تجویز دی تھی۔ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کرتے ہوئے متعدد ساحلی شہروں پر میزائل داغ دیے ہیں۔ چابہار، بوشہر، قشم اور بندر عباس شدید دھماکوں سے گونج اٹھا ہے، جبکہ کناک، میناب، سیرک اور بوشہر میں بھی فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملہ کیا ہے۔ جہاز کے ایک سویلین عملے کارکن لاپتہ ہے۔ جہاز میں آگ لگنے کے باعث وہ اپنا سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کا ایک اور موقع دیا گیا تھا۔ ایران ایک بار پھر اس پر رد عمل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حملے کے جواب میں امریکہ ایران پر بھاری قیمت عائد کر رہا ہے۔ یہ حملے امریکی سینٹرل کمانڈ کی ہدایات پر کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران پر امریکی حملے کے بعد مشرقی وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے ایران کے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی تنصیبات اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر تازہ امریکی حملوں کے بعد عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں ایران کی جانب سے امریکی فوجی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ قطر میں العدید فضائی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائل داغے اور جنگی تجاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کا مرکز اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی فوج نے کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ آئندہ اطلاع تک کسی بھی بحری جہاز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر دشمن اس واقعے کو بہانہ بنا کر کسی بھی قسم کی غلطی کرتا ہے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دشمن کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پہلے ہی خبردار کیا تھا، وعدے پورے کرو یا اس کی قیمت چکاؤ، حقیقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں غیر قانونی راستہ کھولنے کے لیے امریکی مداخلت سے بد امنی ہوئی ہے۔ امریکہ کو مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایران ابنائے ہرمز میں ایرانی عوام کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی فوج کا کہنا ہے ابنائے ہرمز میں غیر قانونی راستہ کھولنے کے لیے امریکی مداخلت سے بد امنی ہوئی ہے۔ امریکہ کو مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایران ابنائے ہرمز میں ایرانی عوام کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ ہم نے طاقت کے بل بوتے پر ابنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کیا ہے اور ہم اسی طاقت کے ذریعے اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ ابنائے ہرمز کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہے گی اور دیگر ممالک کو اس آبی گزرگاہ سے متعلق ایران کے ضوابط اور ہدایات کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ابنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ ایران اس اہم آبی راستے پر اپنے اثر و رسوخ پر زور دے رہا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا موقف ہے کہ ابنائے ہرمز ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے اور کسی ایک ملک کو اس پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इसहाक डार ने फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुआहदे के तहत कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा, फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी की राह इख्तियार करें। फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ताज़ा मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान मजीद 24 खारजी हलाक हो गए। दहशतगर्दों को फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। बलूचिस्तान में ताज़ा कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान के अमन व अमान को सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। और ख़बर यह है कि कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। कतर के शाही दीवान ने जारी बयान में शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि वो आज सुबह इंतकाल कर गए थे। अल्लाह ताला के फैसले और तकदीर पर कामिल ईमान के साथ अमीरी दीवान कौम के अजीम नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करता है। शेख हमद बिन खलीफा सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे हैं। 2013 में शेख हमद ने रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार बेटे शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के हवाले किया था। उनके दौर में कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। शहबाज शरीफ ने मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अजीम रहनुमा थे। उन्होंने कतर को जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील कर दिया। बुलेटिन में कुछ बात कर ले मौसम की तो लाहौर समेत मुल्क भर में मानसून के नए धुआंधार स्पेल की एंट्री। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे जमकर बादल बरस पड़े। शादरा, रावी रोड, मॉल रोड, केनाल, मॉडल टाउन, कसूर और दीगर इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। बरसते बादलों ने जल थल एक कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर भी तोड़ डाला है। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होते ही मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। गुजरात के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि हाफिजाबाद, जस्का और वजीराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। NTMA ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों के बायस शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खतरा भी मौजूद है। दूसरी जानिब वासा ने शहर में होने वाली हालिया बारिश के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश सगिया में हुई है। वासा के मुताबिक जेल रोड पर 4.8 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 10 मिलीमीटर और हेड ऑफिस गुलबर्ग में 5.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि लक्ष्मी चौक में 10.4 मिलीमीटर, अपर मॉल में 1 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 9.6 मिलीमीटर और ताजपुरा में 14.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह निश्तर टाउन में 1.2 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 14.4 मिलीमीटर और फर्रुखाबाद में 18.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 11.6 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 2.4 मिलीमीटर, समनाबाद में 8 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 0.2 मिलीमीटर, डिफेंस रोड पर 3.8 मिलीमीटर, शादीपुरा में 5 मिलीमीटर, जबकि सगिया में सबसे ज्यादा 21.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ نوجوان اور نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ نئے شامل ہونے والے ارکان کو وزیر مملکت کے عہدے دیے جانے کا امکان ہے۔ محنتی، متحرک اور نتائج دینے والے ارکان کو آگے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بعض وفاقی وزارتوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہونے پر وزیر اعظم کو تشویش ہے۔ شہباز شریف نے چاول، آلو اور پھلوں کی برآمدات میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے پر اظہار برہمی کیا ہے۔ وزارت آبی وسائل کی کارکردگی سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف غیر مطمئن ہیں۔ قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے بعض وزارتوں میں اصلاحات لانے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے ڈیجیٹل میکانزم کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے اور ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پیف اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی قرار دے دی ہے۔ مریم نواز نے اجلاس سے گفتگو میں کہا 1,38,000 پیف اساتذہ کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اختراعی ذرائع آمدن پر بھی جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کارروائی کا نیا مرحلہ شروع کر دیا گیا۔ ڈیڈ لائن ختم، اب گرفتاریاں، ملک بدری اور سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کو دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد وفاقی حکومت نے کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بغیر ویزا پاکستان میں مقیم ہر افغان شہری کو فوری گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا، جبکہ غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینے یا کرائے پر رہائش فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات کی گئی ہیں کہ اس ڈیٹا کی مدد سے گرفتاریاں تیز کی جائیں۔ دوسری جانب افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ ساتھ بدترین سلوک پر آئرش وزیر انصاف جم اوکالاگھن نے افغان طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ آئرش وزیر نے کہا کہ افغان طالبان خواتین کی آزادیاں سلب کرنے کے لیے بدستور صنفی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی صحافی آنا کورین نے طالبان رجیم کی خواتین کی مخالفت اقدام کو امتیازی قرار دیتے ہوئے انہیں خواتین کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ بدترین سلوک پر آئرش وزیر انصاف جم اوکالاگھن نے افغان طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ آئرش وزیر نے کہا ہے کہ افغان طالبان خواتین کی آزادیاں سلب کرنے کے لیے بدستور صنفی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی صحافی آنا کورین نے طالبان رجیم کے خواتین مخالف اقدامات کو امتیازی قرار دیتے ہوئے انہیں خواتین کے خلاف جنگ قرار دے دیا ہے۔ بیرون ممالک دوروں کے دوران بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اقلیتوں پر بڑھتے مظالم نے نام نہاد عالمی رہنما کے دعوے دار مودی کی بین الاقوامی حیثیت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ مودی کے دورے آسٹریلیا سے قبل ہی انسانی حقوق کی تنظیموں کا مودی کی اقلیتوں پر بدترین مظالم کے خلاف احتجاج، مظاہرین کے ہاتھوں میں بھارتی در اندازی بند کرو اور مودی واپس جاؤ جیسے بینرز موجود تھے۔ مودی کے دورے آسٹریلیا کے دوران انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج نے بھارت میں اقلیتوں پر بربریت کا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کے مطابق آسٹریلیا میں مودی کی آمد کے چند گھنٹے بعد ہی آسٹریلوی شہری نے ہوٹل میں داخل ہو کر نعرے بازی شروع کر دی۔ آسٹریلوی باشندے نے مودی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ آسٹریلیا ہے، ہمیں مزید بھارتی نہیں چاہیے، یہ ملک آسٹریلوی شہریوں کے لیے ہے۔
طاقتور سمندری طوفان باوی چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ حکام کے مطابق طوفان کا پھیلاؤ تقریباً 1000 کلومیٹر تک ہے، جو فرانس کے رقبے کے برابر بتایا جا رہا ہے۔ اگرچہ باوی کی شدت کم ہو کر کیٹیگری 1 رہ گئی ہے، تاہم طوفان کے ساتھ موجود شدید نمی کے باعث موسلادھار بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ برقرار ہے۔ لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران چین سے ٹکرانے والا یہ دوسرا بڑا سمندری طوفان ہے۔ چینی حکام نے مشرقی زیجیانگ اور شمال مشرقی فوجیان صوبوں میں غیر معمولی بارشوں کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ طوفان کے باعث اسکول، دفاتر اور بیرونی سرگرمیاں معطل، جبکہ 400 سے زائد پروازیں اور درجنوں ٹرین سروسز بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ طوفان باوی نے جاپان کے دور دراز جزائر کو متاثر کیا ہے، جہاں شدید ہواؤں کے باعث ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام ورلڈ کپ کی جامع اور بھرپور تیاری کے سلسلے میں پاکستان سینئر مینز نیشنل ہاکی ٹیم کا خصوصی تربیتی کیمپ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ قومی کوچنگ سٹاف کی براہ راست نگرانی میں جاری کیمپ کا محور ایک ایسا ہائی پرفارمنس ماڈل ہے جس سے جدید سپورٹس سائنس، تکنیکی مہارت اور اسٹریٹجک پلاننگ کو یکجا کیا گیا۔ کوچز کھلاڑیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ان کی انفرادی تکنیک کو درست کرنے، ٹیکنیکل سوجھ بوجھ کو تیز کرنے اور ٹیم کی مجموعی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ ہر سیشن کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ کھلاڑی دباؤ کی صورتحال میں بہترین فیصلے اور میچ فٹنس برقرار رکھ سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔